خواجہ حسن نظامی تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے گدی نشین تھے، آج سے تقریباً 70 سال پہلے مزار کے گدی نشین تھے، قلم کار بھی تھے، شاعر بھی تھے، ایک اچھے انسان، بھلے آدمی تھے۔ وہ اپنے واقعہ سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم سے گوشت ختم ہو گیا، کئی سالوں کا مردہ ہوں اور میری ہڈیاں ہیں، صرف ہڈیاں ہیں، اور ان ہڈیوں کے ارد گرد کوئی بندہ ہے آ گیا، ارد گرد بندے آ گئے، بہت سارے افراد آ گئے اور مجھے کوڑے سے مار رہے ہیں، اور میں چیخ رہا ہوں اور میری آواز کوئی نہیں سن رہا۔ انہوں نے چند بار کوڑے مارے ہی تھے، تھوڑی دیر ہوئی، گونج پیدا ہوئی، اور اس گونج کے اندر ایک لہریں تھیں جو آ کے ان کو لگی اور ان کے ہاتھ سے کوڑے گر گئے، پھر لگی وہ خود گر گئے، پھر لگی وہ مٹی ہو گئے، پھر لگی وہ گونج آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے اور ان کی مٹی اڑ گئی، اور وہ پھر لگی وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، وہ گونج آ کے مجھے لگی، راحت کا ذریعہ بن گئی، جو کوڑوں کی تکلیف تھی وہ ٹھنڈک، اور آ کے وہ میرے اوپر چھاں بن گئی، اور میں اس میں دب گیا، میں اس میں چھپ گیا۔ میں نے پوچھا کیا تھا؟ کہا تیرے حاسد تھے، تیرے دشمن تھے، جادوگر تھے، ظالم تھے، تکلیف دینے والے، تجھے مٹا دینے والے، تیرے ساتھ انتقام لینے والے، تیری خوشیوں کو ختم کرنے والے، تجھے غم کے زہر کا پیالہ پلانے والے، تیری راحت کو چھیننے والے، تیری زندگی کو تلخ بنانے والے، تیری خوشیوں پہ خوش نہ ہونے والے، یہ سارے کے سارے وہ ظالم تھے۔ اور کہا یہ کیا تھا؟ کہا کسی بے چین کی دعا آئی تھی، تیرا کام کر گئی۔ کہا وہ کہاں سے آئی تھی؟ کہا تجھے خبر ہی نہیں، تو نے کسی بے چین کو راحت پہنچائی تھی، اور راحت اللہ کی بارگاہ میں اتنی وزنی بن گئی کہ اللہ نے اس کی دعا کو تیرے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، تو نے اس کو راحت پہنچائی تھی، اس کی دعاؤں نے تجھے راحت۔ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، کہا سن لینا، آج ایک موتی دے رہا ہوں، ساری زندگی یاد رکھنا۔ کہا جو مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود بھی دل سے تابعداری کرتا رہا اور خدمت کرتا رہا، مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود تابعداری کرتا رہا اور خدمت دل سے کرتا رہا، اور میں اللہ جل شان ہوں اسے بغیر مشقت کی ولایت دیں گے۔ یہ مجھے کسی نے بتایا ہے، 100% بتایا۔ مرشد کی اور والدین کی سختیاں اور تلخیوں کے باوجود بھی 100% خدمت کرتا رہا اور تابعداری کرتا رہا، یہی الفاظ ہیں، اور یہی کے الفاظ یاد رکھیے گا کبھی پوچھوں تو۔ 100% خدمت کرتا رہا، تابعداری کرتا، سختیوں اور تلخیوں کے باوجود۔ اللہ اسے بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے کیا دیں گے؟ ولایت دیں گے، اور اللہ اسے بغیر کمائے تونگری دیں گے، اور اللہ جل شانہ اس کو بغیر توبہ کے موت نہیں دیں گے۔ یعنی پہلے توبہ ہوگی، پینسل آپ کے پاس ہوگی، یہ پینسل، یہ تھوڑی سی اس پہ ذرا میری بات پہ توجہ کریں، یہ عمل آپ نے اپنے مقام پر جا کر کرنا ہے۔ اس کا طریقہ تھوڑا سا مجھ سے سن لیں۔ پچھلے سال بھی میں نے یہ عمل کرایا تھا، پھر لوگوں کا مطالبہ ہوا، لوگوں کا تقاضا ہوا، لوگوں کا اصرار ہوا کہ جس نے یہ عمل کیا تھا اس کے گھر کی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں کیسے ٹوٹی۔ تو اس کا ذرا طریقہ تھوڑا سا سن لیجئے۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینا ہے، کپڑا پرانا ہو، استعمال کیا ہوا ہو، کوئی زیادہ کارآمد نہ ہو، دھو لیں، دھلا ہوا لیکن پرانا، اور اگر جسم کے اندر کا کپڑا ہو، بنیان، شمیز وغیرہ، تو زیادہ بہتر ہے۔ ان سارے کپڑوں کو جمع کر کے اس کی ایک گیند کی شکل بنا کر اس کو سی لیں۔ یہ پینسل دم شدہ ہے، اللہ کے نام اور طاقت اور تاثیر سے، جیسے عصائے موسیٰ جہاں مارتے تھے سب جادو اثرات، بندشیں ٹوٹتے تھیں اور اللہ کی مدد آتی تھی۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور پینسل پر سخت ضربیں لگاتے ہوئے یہ آیت 40 بار پڑھیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یقین جانیے وہ آیت ہے، باطل ٹوٹ جاتا ہے، وہ جادو کا باطل ہے، وہ جنات کا باطل ہے، وہ نظر بد کا باطل ہے،
وہ کسی حسد دشمن کا ہے، وہ کسی کی سخت لگائی ہوئی بندش ہے، یہ باطل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تصور کریں کہ جتنے بھی کپڑے ہیں، غور سے سنیے گا، اور جن جن کے جسموں کے کپڑے ہیں، جب جس تن کو ڈھانکا تھا اس تن کے روئیں روئیں، بال بال، ریشے ریشے، رگ رگ، خون کے قطرے قطرے، اور ہڈیوں میں سے جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، نظر بد ہے، کینہ ہے، جادو ہے، نفرتیں ہیں، مسائل ہیں، اور کسی قسم کے اثرات ہیں، اور وہ ناکامیاں پریشانیوں کی شکل میں ہیں، وہ الجھنوں کی شکل میں ہیں، یہ جتنی بھی اس پینسل کی ضربیں ان کپڑوں کو ماریں گے، اتنے ان کپڑوں کے پہننے والوں کی رگ رگ سے بیماریاں نکلیں گی، رگ رگ سے تکلیفیں نکلیں گی، خون کے قطرے قطرے سے جادو اثرات بندشیں ٹوٹیں گے اور نکلیں گے۔ میں اپنے اس عمل شدہ پینسل کی چوٹوں اور ضربوں سے ان ساری چیزوں کے اوپر چوٹیں مار رہا ہوں، اور میری چوٹیں انہیں لگ رہی ہیں، کن کو؟ تمام جادو، تمام جنات، تمام بندشیں، تمام بیماریاں، تمام سفلی چیزیں کو لگ رہی ہیں۔ اس تصور کے ساتھ مارنا ہے، اور اس تصور کے ساتھ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ان الباطل کان زہوقا، کہ ہم نے باطل کو ختم کر دیا اور باطل کو توڑ دیا، اور اس کپڑے کی گیند پر یہ پینسل زور سے اس سخت تصور سے مارنی ہے کہ اس کپڑے کے پہننے والے کے تن تن، من من، روئیں روئیں، پل پل سے سب روگ، سب بیماریاں، سب تکلیفیں، سب جادو، سب اثرات نکل گئے اور ٹوٹ۔ اگر مجبوراً آیت نہ آتی ہو جن کو، تو وہ یہ کہیں حق آیا باطل گیا، حق آیا باطل گیا، حق آیا باطل گیا، وہ یہ عمل کریں کہ کل 40 ضربیں لگانی ہیں، 40 دن کے بعد اس گیند اور عمل شدہ پینسل کو سنبھال کے رکھنا ہے، اگلے 40 دن چھوڑ کر پھر 40 دن، پھر اگلے 70 دن چھوڑ کر پھر 70 دن کے بعد 11 دن، پھر 90 دن چھوڑ کر 90 دن کے بعد 5 دن، پھر 123 دن چھوڑ کر صرف 3 دن۔ اس عمل کو مکمل ہونے کے بعد یہ پینسل اور کپڑا کسی پاک مٹی میں گہرے اس کو دبا دینا ہے، دفن کر دینا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ اس کا ہدیہ ہے 1.25 کلو باجرہ لیں، اس کی 9 مٹھیاں بنائیں، ہر مٹھی کو اپنی پیشانی پر ملیں، نیچے کوئی کپڑا بچھا ہوا ہو، باجرہ ضائع نہ ہو۔ اب یہ باجرہ پرندوں کو ڈال دیں۔ یہ 1.25 کلو باجرہ گھر کے ہر فرد کے لیے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، پورے گھر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، گھر کے ہر فرد کے لیے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، اور پورے گھر کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کا ہدیہ لازم دینا ہے اپنے مقام پر۔ یہ جو وظیفے ہیں کسی درویش کی، یا کوئی درویش نے جس کو اجازت ہے اس کی اجازت صحیح ہو، ہر بندہ اجازت دینا نہ شروع کر دے، اجازت کے پیچھے نسبتیں چاہیے، ان نسبتوں کی طاقت چاہیے۔ وہ جو اجازت ملتی ہے، اس اجازت کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، اس میں جو کمال ہوتا ہے، اس میں جو اندر کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس اجازت سے نسلوں میں تونگری، دولت، رزق، عزت، صحت ایسے بارش کی طرح برستی ہے۔ میرے جو مرشد تھے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد جو تھے وہ حضرت داتا صاحب کی سچی آل میں سے تھے۔ مجھے جاتے جاتے انہوں نے اجازت دی 1991 ستمبر میں، اور مدینہ منورہ فرمایا میں جا رہا ہوں، بس اب بقی میں، اور بقی کے اندر جا کے سو گئے۔ اب بھی میں مرشد کے ہاں جاتا ہوں تو جنت البقی کے قبرستان میں ان کی نسبتیں دیکھیں کتنی اونچی ہیں۔ پھر وہ نہیں، 26 بڑی ہستیوں نے مجھے خلافتیں، اجازتیں دیں، 26 سے بلکہ زیادہ اجازتیں اور خلافتیں دیں، اور ان کی توجہات ہیں، ان کی پیچھے دعائیں ہیں، اور پیچھے کامل کے ہاتھ ہیں۔ یہ روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں، روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ان نسبتوں کے ساتھ جیسے آپ تسبیح خانے میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے ہستیاں یہاں آئی ہوئی ہیں جو مٹی ہو کے چٹائیوں پہ پڑے ہیں، خواتین میں بھی مردوں میں بھی، بڑے بڑے عہدوں والے، عزتوں والے، بڑے بڑے مقام والے یہاں اپنے مرشد خانے میں بے حیثیت ہو کے پڑے ہیں۔ جو بے حیثیت ہو کے آتا ہے اللہ اس کو عزت اور مقام اور حیثیت دے۔ کہنے لگا میں نے نا حمزات کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عمل کیا۔ عمل یہ تھا کہ ایک بڑا سا
تھال لے لیں، جیسے یہ گارے اور مٹی میں تھال ہوتے ہیں، اس کا چراغ بنا لیں، اس میں 10 کلو تیل ڈالیں اور بڑی ساری بتی ہو، ٹھیک، اس کی بتی جلائیں، 10 کلو تیل جلنا ہے، یہ سارا کتنا تیل جلنا ہے، اس کی بتی میں، اس کی لو میں دیکھنا ہے، اور پھر بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ میرا سایہ ہو اور پھر میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں، لو کو بھی دیکھوں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 40 دن میں یہ 10 کلو تیل جل جاتا ہے، دن رات بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ 30 دن جب گزرے تھے، 30 دن گزرنے کے بعد اس کو نقشے نظر آنا شروع ہوئے، نقشے یہ نظر آنا شروع ہوئے کہ گھر ہے، بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اماں بیٹھی ہے، آپس میں بچے کو لڑ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اس نے ادھر سے توجہ ہٹائی۔ مرشد نے فرمایا تھا کہ دیکھ میری نگرانی میں عمل کر رہا، نقشے نظر آئیں گے، کسی نقشے میں نہ توجہ کرنا نہ خوف کرنا، خوف بھی آئے گا، چیزیں بھی آئیں گے، نہ کرنا، بس نہ کرنا۔ دوسرے دن اوپے سے نظر آیا، پھر بچے ہیں کسی باغ میں کھیل رہے ہیں، ایک بچہ پھر گم ہو جاتا ہے، ماں روتی ہے، اتنا روتی ہے اس کو رونا آ جاتا ہے، پھر خیال آیا مرشد نے فرمایا تھا کسی توجہ نہ کر، یہ کیا نقشہ شروع ہو گیا۔ اچھا پھر 2 دن کے بعد نقشہ آیا، بچے کھیلتے کھیلتے کھجور پہ چڑھ گئے، ایک بچہ جو اوپر سے گرا اس کے بازو ٹوٹ گئی، لات ٹوٹ گئی، اب پتہ چلا وہ تو مر گیا۔ اب اس کی میت پہ جو اماں نے بین ڈالے، جو ابے نے روئے اور گھر کی مائیاں روئیں، اصل اس کو وظیفے سے ہٹانا تھا اور اس کی نظر جو وہ وہاں سے نظر سے ہٹانا تھا۔ پھر اس کو مرشد کا خیال آیا کہ توجہ نہیں ہٹانی، دھیان نہیں ہٹانا۔ پھر خیال آیا جب مرشد کامل ہو فائدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک یقین کامل نہ، اصل توجہ ہٹانی ہے، اور بہت زیادہ رونا اور اتنا رونا کہ سرکار کا خیال آیا، بچے کو لے جا رہے ہیں، اس کی میت پھر قبر کھود رہے ہیں، پھر اس کا یہ کر رہے ہیں، رونا اتنا کہ اس کے آنسوں، رونے کی کوئی کیفیت تھی مائیوں کی۔ 2 دن ابھی رہتے تھے 40 دن میں سے، تو پھر وہی گھر نظر آیا، بچے کھیل رہے ہیں، شوہر آیا، اس نے آ کے کہا مجھے روٹی دو، اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لکڑیاں ہی نہیں ہیں، آپ نے کچھ دیا ہی نہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے میں آج سب کو جلا دے۔ اس نے کہا لکڑیاں لے آیا، ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کے نہ سے اس نے وہ لکڑیاں جلائیں، بچوں کو اٹھا کے جو ڈالا آگ میں، جو چیخیں نکلی بچوں، دوسرے کو پکڑ کے ڈالا، تیسرے کو ڈالا، چوتھے کو ڈالا، آگ میں ڈالتا جا رہا ہے، مائی چیخ رہی ہے، کوہرام ہے، زندہ بچوں چھوٹے معصوموں کو آگ میں ڈال رہا ہے، ڈالتے ڈالتے کہنے لگے تو بچ گئی ہے بھائی، پھر پکڑ کے میں تجھے ڈالتا ہوں۔ جب اس کے ڈال کے کہنے لگا اب اس عامل کو تو بچ گیا ہے، ایسے اس کو ہاتھ ایسے پکڑنے لگا، اور پیچھے مرشد کا کھینچ کے تھپڑ اس کو آیا، جب کھینچ کے تھپڑ آیا سارا نقشہ ختم ہو گیا۔ اوہو، کہنے لگا یہ کیا تھا؟ مرشد کامل ایسا ہوئے جرا لولوں دے وچ وسے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا، نہ صابن سجی گھتے ہو۔ یہ اس وقت ہوگا جب یقین ہوگا، جب تیرا یقین کمزور ہے۔ مرشد کامل ہے، یقین کامل نہیں ہے، ناکام رہے گا ساری زندگی، تھرمامیٹر لگاتا رہے گا۔ کوئی کہہ دے گا کہ تیرا مرشد 1 نمبر ہے، ولی ہے، کہا سبحان اللہ۔ کوئی کہہ دے گا 2 نمبر ہے، کہے توبہ توبہ، ساری عمر اسی زندگی میں رہے گا، کبھی نہیں پا سکے گا۔ 40 دن کے بعد مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارے نقشے بتائے، فرمایا نہ بتاؤ ہم دیکھ رہے تھے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، مرید جو ہے آپ کا سینکڑوں میل دور، اور وہ مرید وہ تھا جو ساری عمر اللہ کے وجود کو کہتا رہا کہ اللہ کے وجود کو نہ ماننے والے کہتے تھے کوئی اللہ نہیں ہے، کہاں ہے دکھاؤ، ہر چیز خود بخود بن گئی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ان کے پاس 100 دلیلیں تھیں، کتنی 100 دلیلیں تھیں، اور آج تک ان کی دلیلوں کو کوئی توڑ نہیں سکا تھا اللہ کے وجود پہ۔ آخری وقت ہے، اور آخری وقت کے اندر ایک دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے کہ جناب ایک بزرگ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ بزرگ ان کے دوست تھے پرانے، اوہو آپ کا آخری وقت ہے، میں ملنے آیا۔ اور وہ بزرگ نہیں تھا، وہ شیطان کی شکل بن کے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی وہ مسئلہ چھیڑ دیا، آج تک اس کی دلیلیں کوئی نہیں توڑ سکا تھا، یہ اس کی دلیل توڑ گیا۔ پہلی دلیل ٹوٹ گئی، اس نے دوسری دی اللہ ہے، اس نے 2 دلیل بھی توڑ دی کہ اللہ نہیں ہے، اس نے تیسری دی اللہ ہے، اس نے وہ اپنے علم کی طاقت وہ دلیل بھی توڑ دی، چوتھی 99 دلیلیں توڑی، ابھی ایک دلیل باقی رہتی ہے، اگر وہ بھی دلیل گئی تو یہ بھی کہتا ہے اللہ نہیں، اور آخری وقت میں رب کے وجود کا انکار کر کے خاتمہ خراب کر کے گیا۔ مرشد وضو فرما رہے تھے، دور کہیں میلوں میلوں دور اللہ نے اپنی طاقت قدرت سے نقشے ہٹائے سامنے سے، اور نقشے ہٹائے کہ تیرا مرید گیا،
वहीं से वुजू का पानी चुल्लू भर के ना जोर से फेंका और कानों में आवाज आई, क्यों दलीलें दे रहा है? तू नहीं कहता मैंने अल्लाह को बगैर दलील के माना, तो दलीलें दे रहा है? क्यों नहीं कहता कि मैं रब को बगैर दलील के मान? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं। हजरत सारिया सहाबी थे, वो उस लश्कर के सिपा सलार थे। मीलों से मीलों, सैकड़ों मील दूर ऐसे नक्शे हटे और खुतबे के दौरान अनोखी बात कह दी, या सारिया अल जबल, सारिया पहाड़ के पीछे देख, दुश्मन वहां से हमला कर रहा है। और फिर खुतबा शुरू कर दिया। जुमे का खुतबा था। लोग हैरान, ये अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमा दिया? जब हजरत सारिया का काफिला आया वापस, तो फरमाया फला वक्त फला लम्हे फला वक्त में, जुमे के दिन फला लम्हे में अमीरुल मोमिनीन आपकी आवाज आई थी, अगर ना आती तो दुश्मन ने पीछे से मुकाबला हमला कर दिया था और हमें काट के रख देता, टोटे टोटे कर देता। आपकी आवाज आई, सारिया पीछे देख, दुश्मन हमला कर रहा है पहाड़ के पीछे, या सारिया अल जबल। ये मैं आपको हवालों से बात कर रहा हूँ, रिवायात बता बता के बात कर रहा हूँ। अब एक अमल है जो घरेलू झगड़ों, घरों से नहुसत को खत्म करने के लिए, औलाद, मियाँ बीवी, बहन भाई, रिश्ते नाते, उनमें मोहब्बतें हैं, उनमें मोहब्बत है। इस वक्त मुआशरा टूटा हुआ है, और जिसको लफ्ज़ कहते हैं ना कि फैमिली सिस्टम बिल्कुल टूटा हुआ और मुआशरा टूटा हुआ। तो इस टूटे मुआशरे को बहाल करने के लिए और टूटे मुआशरे को मोहब्बतों में लाने के लिए ये बहुत ताकतवर अमल है, बहुत लाजवाब अमल है। घर में नहुसत है, बेबरकती है, झगड़े नफरत है, शैतानी वसाविस और एक दूसरे पे बेतमादी है। जो भी अमल करेगा उसका घर बाबरकत, पुरसकून, खुशियों का गहवारा, हर जगह सुख सुकून, आपस में मोहब्बत, प्यार, खुशबू, महक, और ये तिलिस्माती दुनिया और अमलियाती दुनिया का हैरत अंगेज अमल है, जिससे आपस में मोहब्बत ना हो, नफरत हो, बेचैनी हो और खामखा बदगुमानियां हैं। ये सारी चीजें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। आप जहां बैठे हैं पूरी दुनिया में, तो किस वक्त पूरी दुनिया हमारे साथ है, पूरी दुनिया में जहां बैठे हैं, आप अपना सर पर अपने दायां हाथ रखेंगे, अपना दायां हाथ अल हक वल वली, आमीन। अब इसी हाथ को अपने माथे पेशानी पर रखेंगे। पेशानी पर रखकर आप पढ़ेंगे, या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, आमीन। आपने महसूस किया कि अक्सर कहा जाता है कि पेशानी में बख्त होता है, अक्सर कहा जाता है पेशानी में नूर होता है, अक्सर कहा जाता है इस पेशानी किसे इस माथा है उसका, भाई उसका अपना मुकद्दर है। ये जो आपने हाथ रखा है ना सर पे, अल हक वल वली पड़ा है, ऊपर से आने वाली रहमतें, बरकतें, मोहब्बतें आपके जिस्म में ऐसे रग रग में चली गई। और आपने जो पेशानी पे रखा है ना, ये या शहीद या हसीबो पड़ा है, ये पेशानी के ऊपर बख्त, मुकद्दर, बरकत, जो आपको देखे, आपको मोहब्बत, प्यार, उल्फत और आपका एहतराम, आपका वकार, आपकी शान शौकत। अब तीसरा अमल यही है, गर्दन के पीछे दायां हाथ रखे, गर्दन के पीछे दायां हाथ रखे और पढ़े, या मुइज़्ज़ो या गालिबो, या मुइज़्ज़ो या गालिबो, या मुइज़्ज़ो या गालिबो। सर झुका के गर्दन के पीछे हाथ रखे और पढ़े, या मुइज़्ज़ो या गालिबो। इसका मन है, ए इज्जत देने वाले, ए गलबा देने वाले, मुझे हर जगह इज्जत अता फरमा, या मुइज़्ज़ो या गालिबो, आमीन। अब यही दायां हाथ नाफ के ऊपर रखेंगे, नाफ के ऊपर रखेंगे। क्यों? उसकी एक वजह है। अब आप महसूस करें, नाफ के ऊपर ये दायां हाथ रख के आप जो अल्फाज पढ़ रहे हैं उसके माने में आप खोएंगे, आप हैरत अंगेज तौर पे इसके तजर्बे देखेंगे। आप नाफ के ऊपर यही हाथ रखें और पढ़े, या रकीबो या हाकिमो, या रकीबो या हाकिमो, आमीन। ये आपके तन मन में से, आपके अंग अंग में से बीमारियां, गुस्से, जज्बाती कैफियतें, गुनाह, टकराव, नफरतें, ये अल्लाह का नाम निकाल रहा है। आपके अंग अंग, आपके मन मन में से ये चीजें निकल रही हैं। अब यही हाथ अपने दाएं घुटने पर रखना है, वहीं बैठे बैठे दाएं घुटने पर यह हाथ रखना है और पढ़ना है, या हाफिज हो या करीम हो, या हाफिज हो या करीम हो, आमीन। आपकी जिस्म के एक एक जोड़ जोड़ के अंदर अल्लाह का नाम पहुंच रहा हो और जोड़ जोड़ से बीमारी, दुख, नफरत, जादू, असरात निकल रहे हैं। और एक बात बताऊं,
آخری عمل کرنے سے پہلے آج کے اس پیکج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تلاشی نہیں کرتے۔ میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے، یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن، حدیث اور اکابر کی جتنی بھی، یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے۔ اور ایک ایک رگ سے بیماری، دکھ، تکلیف کو نکالتے ہیں۔ اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، سر جھکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور یا فتاح، یا شکور یا فتاح، یا شکور یا فتاح۔ آمین۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ سامنے کرنے ہیں جیسے دعا کے لیے، ان ساری چیزوں کو جو پڑھا ہے پھونک مارے، اور اپنے ہاتھ ایسے جھاڑیں جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں، اس تصور کے ساتھ سب تکلیفیں، سب بیماریاں، سب علتیں جھڑ گئیں، سب ذلتیں جھڑ گئیں، سب جادو جنات، سب تکلیفیں، سارے حالات، ساری تختیاں جھڑ گئیں، ساری پریشانیاں جھڑ گئیں۔ آپ نے ہاتھوں کو جھاڑ لیا، الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، بہت طاقتور عمل کر لیا، بہت طاقتور عمل کر لیا۔ اور جو عمل اجتماعی کیا جائے اس میں کوئی رونے والا، کوئی دھونے والا، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اللہ کا پہنچا ہوا، کوئی ہستی، اس کی قبول تو سب کا قبول۔ کسی نے پوچھا سکندر ذوالقرنین سے، بادشاہ وہ ہے جو بادشاہ بھی ہے اور ولی بھی ہے، اور بادشاہ ایسا تھا 1001 اونٹ صرف ہیرو کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ یاقوت کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ مرجان کے ہوتے تھے، اور 1001 اونٹ چاندی کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ سونے کے ہوتے تھے، اور اونٹ لدے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ پہلی نکلتی تھی کھیپ، یہ پہلا فیز تھا۔ پھر 1001 اونٹ اور نکلتا تھا، پھر 1001 اور نکلتا تھا، کل 1001 قافلے۔ عجیب، اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ واسع علیم، وہ شہنشاہ دینے پہ آئے کون پوچھے اس سے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا یہ سب کچھ کہاں ملا؟ کہا لفظ وہاب کی۔ میں یہ عمل بھی آپ کو کرانا چاہتا، باقی آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نہیں لینا چاہتے ٹھیک ہے، پھر دعا کرا دیتا ہوں، یہ عمل میں ٹھپ نہیں دیتا۔ پوچھا کہ یہ قصہ کہاں سے ملا؟ کہا وہاب کی برکت، اللہ کے نام یا وہاب کی برکت سے صرف 3 تسبیح اول آخر 3 بار درود پاک پڑھتے ہوئے، یہ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے سختی سے نہیں، ننگے سر، ہر حالت میں یا وہاب یا وہاب یا وہاب، کھلا ایسا ذرا ڈوب کے پڑھنا ہے یا۔ اچھا، وہاب کی جو وہاب کے معنی ہے نا، اس کے بڑے انوکھے معنی۔ اس کے ایک بزرگ نے جو معنی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اتنی بڑی مشق ہو، سارا آسمان اور سارا زمین اس میں آئے، اور سارے آسمان اور سارے زمین کے خزانے اس میں آئے، اور جو بندہ ایک دفعہ پڑھے اس کو ایک مشق ملے، پھر دوسری دفعہ پڑھے پھر دوسری مشق ملے، پھر تیسری دفعہ پڑھے پھر تیسری مشق ملے، اور جو 300 دفعہ پڑھے اس کو 300 مشقیں مل جائیں، اس کا نام ہے یا وہاب۔ یہ عمل میں بھی چاہتا ہوں، ٹٹر جو میں کو نہیں تھا دی، ٹٹر جو میں کو نہیں تھا دی، میرے درد آتے خالی من، اور کچھ نہیں پیاتے کو کیا دیما، یہ ساہنی یار سنبھالی من، بے کو حال نہ رہے جو روند آگے، بے کو حال نہ رہے جو روند آگے، ذری کھلتی شکل دکھالی من، مت راہج پوری رات سجن میرے خون دا دیوا پال، مت راہج پوری رات سجن میرے خون دا دیوا پالی من۔ وہ ملا تو برسوں کے بعد، وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی کھلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا، جسے گفتگو میں کمال تھا، وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی حیبت حسن، عجب اس کا رنگ کے جمال تھا، میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا، کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، مجھے پوچھ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا، میں واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا۔ میں کہتا ہوں یا وہابوں کا عمل کر، آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، ہمارے پاس ویلا نہیں ٹائم، تو ویلا ہے، تو فارغ آدمی ہے، تو فارغ آدمی،
یا وہاب 313 بار. کتنی بار؟ 313 بار. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. یا وہاب. ایک مشق مل گئی ہے. شک کیسا؟ شہنشاہ ناممکن ہمارے لیے ہے نا، اللہ کے لیے ہے. یہ لفظ ناممکن میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے ہے. بولے تو صحیح، اللہ کے لیے کہا. یا وہاب یا وہاب یا وہاب. 313 دعا کریں گے، دل سے کریں گے، اندر کے درد سے، سچے خلوص سے اور پورے وجدان.